ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہاں بولیے، ابھی فری ہوں۔ ہاں بولیے۔ جی بتا رہے تھے آپ کل پڑھ کے مجھ کو پڑھ دیجیے دوبارہ، ایک منٹ رکیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور مکمل دعویٰ بھی رکھ دینا علم غیب کے اوپر، کیا مکمل ہے آپ۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ جی پڑھیے۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ آپ جو نہ جانتے تھے وہ بھی آپ کو سکھا دیا گیا۔ جی اب نہ جاننے میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو نہ جانتے تھے آپ۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حضور یہ نہ جانتے تھے تو پھر قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ تو فرما رہے جو نہ جانتے تھے وہ سکھا دی گئی۔ ہاں حضور نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، اس چیز کو بتایا نہیں، وہ الگ بات ہے۔ جی میں کچھ بولوں حضرت؟ آپ کا دعویٰ مکمل ہے یہ؟ میں تو آیت بتا دیا آپ کو۔ علم غیب پہ آپ کا دعویٰ مکمل کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آیت کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور آیت لے لیجیے پھر۔ فاروق بھائی ایک ایک پہ بات کریں گے نا تو بہتر رہے گا، سمجھ میں آئے گی آپ کے اور میرے۔ تو کل میں نے ایک آیت تو دی تھی آپ کو، آپ بولے اور پڑھو اور پڑھو۔ نہیں یہ سورہ نساء میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کا مکمل دعویٰ ہے نا؟ کیا دعویٰ ہے علم غیب پر اللہ کے رسول کو؟ چار آیتیں میں نے آپ کو بتائی۔ نہیں ابھی ایک ہی پہ بات کر لیتے ہیں، انشاءاللہ چاروں پہ کریں گے، لیکن دعویٰ تو رکھنے کیا دعویٰ رسول اللہ کے علم غیب کے اوپر؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ جی اور جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، حضور کا علم محدود ہے۔ جی یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو میں نے تم کو بتایا، جو میں مانتا ہوں وہ بتا دیا، پھر تم سوال کر رہے ہو۔ نہیں عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں وہ پوچھ رہا ہوں۔ عالم الغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ عالم الغیب یعنی غیب جاننے والا ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب کا مطلب یعنی غیب جاننے والا۔ عالم الغیب جو ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ جی عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے بنا کسی کے بتائے ذاتی طور پر علم غیب جانتا ہے۔ عالم الغیب کی یہ پوری تشریح ہے۔ یعنی عالم الغیب اللہ ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب عالم الغیب کی تشریح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اسے کس نے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حدود نہیں ہے، لامحدود ہے اس کا علم۔ جو ہوا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، اور جو نہ ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جی جو نہیں بھی ہوا ہے نا، اور جو کچھ ہوگا نہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم غیب ہیں، عالم ہیں، عالم الغیب نہیں ہے۔ اچھا ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے پورا۔ دیکھیں آپ نے یہ تو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کا خاصہ ہے یہ، جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے تمام کی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو بھی آپ نے کہا کہ جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ما کان وما یکن وہ بھی خبر رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک عالم ہے، عالم کو میں کہتا ہوں کہ فلاں چیز جانتا ہے،
تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ جاننے والا عالم ہے. اگر میں کہوں کہ یہ غیب کا علم جانتا ہے تو اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوگا کہ عالم الغیب. تو وہی کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول اگر علم غیب جانتے ہیں تو ان کے اوپر لفظ کیا استعمال ہوگا؟ یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ تو عالم غیب بتا رہے ہیں. عالم غیب یہ تو الف لام معرف باللام ہے نا. اس کو اے تو اردو ہے, عربی میں کیا ہوگا؟ آپ کل میں نے کون سی آیت پڑھ کے بتائی تھی آپ کو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر آپ نے 79 بتائی تھی. آپ ایک بار پڑھیے ذرا. وہ آپ نے بتایا تھا اس کا ترجمہ کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ غیب کو کسی پر اطلاع کر دے, مگر پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہے جس کو ظاہر کر دیتا. تو غیب سے مراد کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں پر ظاہر کرنا مراد ہے, غیب تو لفظ آیا نہیں ہے. عربی پڑھیے ذرا. 1 منٹ میں آیت نکالی. کون سی نمبر کی بتائی تھی آپ نے؟ پھر سے بتا دوں؟ سورہ عمران کی آیت نمبر 7 بتائی تھی نا. پھر سے بتا دیتا ہوں. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كانوا 179 ہے. 179. ہو گیا. جی اس میں لفظ ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یستجیب. کیا لفظ ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ علل وما کان اللہ لیطلعکم اطلاع ہے. لیطلعکم یعنی تم پر اطلاع کیا. ہاں, اطلاع کا مطلب ہوتا ہے بتانا. ہاں ٹھیک ہے. کسی چیز کی خبر دینا. کیا ہے؟ علل الغیب. الغیب. ابھی تو کہا کہ آپ نے اس میں غیب کا لفظ ہی نہیں ہے. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں میں نے کیا کہا. تو سمجھا دیجیے. میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں پھر آپ کو لفظی معنی بتا دوں. بتائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک خدا وہاں سے فرق ہے اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا, البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کہا اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع دے دیتا ہے غیب کی. علم نہیں, آپ نے ہاں اطلاع دیتا ہے غیب کی. آپ نے کہا غیب کا علم تھا, تو ان میں دونوں میں فرق ہے. اطلاع علی الغیب میں, اظہار غیب میں, انباء الغیب میں, اور اخبار غیب بھی سارے الگ ہیں. یہ سب الگ الگ ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ مطلب وہ خبر ہے کہ علم ہے؟ قرآن ایک قرآن علم بھی ہے, خبر بھی ہے, اطلاع بھی ہے, حکم بھی ہے. ہاں تو پھر حضور کے لیے بھی وہی مانو کہ حضور کو بھی جو علم ہے, وہ جو غیب کی جو باتیں معلوم ہے, وہ اطلاع بھی ہے, وہ علم بھی ہے, وہ خبر بھی ہے. حضور کے لیے بھی مانو. تو ٹھیک ہے, یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو ما کان وما یکن کا علم غیب نہیں تھا. نہیں, ما کان وما یکن کا علم غیب تھا, وہ تو میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سے بتاؤں گا, مسلم شریف کی حدیث سے. یعنی قرآن سے ثابت نہیں ہوا نا آپ کا دعویٰ؟ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ حضور کو اللہ نے غیب کا علم دیا, یا غیب کی باتیں بتائی, یا غیب کی خبر دی. اب آپ اس کو جو سمجھو, قرآن سے تو یہ ثابت ہے. آپ تعین نہیں کر پا رہے. میں نے کہا اللہ کے رسول کو اگر غیب کا علم دیا تو وہ آیت کہاں ہے؟ مجھے تو دکھی نہیں کہ غیب کا علم دیا. یہاں پر تو رسول مراد ہے, اور رسول میں تو آپ جانتے ہیں واحد بھی ہے اور جمع بھی آ سکتا ہے. تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کو اللہ نے غیب کا علم دیا. حضرت رسول اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت ہے نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ غیب ہے. پورے چار کا بیان ہے اس میں, 4 باتوں کا. مردوں کو زندہ کرتے, یہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور کیا بولتے ہیں وہ جو کوڑ والے ہوتے تھے ان کو شفا دیتے تھے,
اندھوں کو شفا دیتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی تھی ہاں وہ بتاتے تھے۔ خود سے بتاتے تھے؟ تو ہم نے کب کہا کہ کوئی نبی خود سے بتاتا ہے؟ تو جو آپ کچھ کا تو دعویٰ یہی ہے نا، جھوٹ بولیے، آپ نے کہا ما کانا وما یکن کا اللہ کے رسول کو علم نہیں، غیب ہے، دیکھو یعنی آپ جو نے کچھ جھوٹ ہوگا بولا، جو کچھ ہونے والا نہیں، یعنی آپ نے آیت پیش کر کے جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولیے۔ میں نے میرے دعوے میں پہلے ہی بتایا، اور ہمارا ہر سنی عالم یہی بتاتا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کو ذاتی مانے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور کے پاس جو علم غیب ہے وہ ان کا خود کا ہے، خود سے ان کو آیا یا خود سے انہوں نے حاصل کیا، تو ایسا کہنے والا مشرک ہے، کافر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطائی ہے، یہ تو ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی رضویہ میں اس کی تشریح کر دی، اور جتنے بھی سنی علماء ہیں ان سب کا یہی کتابیں اگر آپ پڑھو گے غیب پر، تو وہ اپنے دعوے میں یہی پیش کرتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کو جو بھی معجزات ملے، جو بھی طاقتیں ملی، تو چاہے وہ مردوں کو زندہ کریں اور کسی کو شفا دیں یا کچھ بھی کریں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام یا اولیاء کرام جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی پاور سے کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتا، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اب بول رہا ہوں تو یہ میری خود کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی تو میں بول رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہو تو آپ کی خود کی طاقت نہیں ہے سننے کی، یہ اللہ نے آپ کو سننے کی طاقت دی اس لیے آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ جی میں بولوں اب کچھ؟ ہاں، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو دوسرے انبیاء کو جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو یہ لفظ ہے عطائی علم غیب، عطا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آپ اس کو علم غیب مانو یا غیب کی خبر مانو یا غیب کی اطلاع مانو، سمجھ رہے ہیں، وہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ میں بولوں اب؟ ہاں اب بولو۔ ٹھیک ہے، اب بحث رہ گئی ہے لفظ کے اوپر، غیب کے اوپر، اطلاع کے اوپر، اخبار کے اوپر۔ تو آپ نے اس کو غیب سے تسبیح دی، ٹھیک ہے، ایک وقت کے لیے آپ نے اس کو غیب سے تسبیح دی، یعنی چاہے وہ اخبار ہو، علم غیب سے تسبیح دی نا آپ کو؟ نہیں، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ علم سے، آپ نے خود کہا میں نے علم سے تسبیح دی۔ غیب کا لفظ قرآن پاک کی آیت میں ہے، علی الغیبی، غیب کا لفظ تو قرآن میں ہے۔ ہو گئی آپ کی بات؟ تو بات جو ہے، اب بات یہاں پر اٹک رہی، غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب دیا، یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں، لیکن غیب کی اطلاع دی، غیب کی خبر دی، غیب کا علم دیا، بات اس پہ اٹکی نا۔ بات آپ میری سمجھ نہیں پا رہے یا سننے کا آپ مادہ نہیں رکھتے؟ نہیں، میں سمجھ پا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا۔ اب یہاں لفظی بحث ہو گئی کہ اگر وہ اخبار ہوگا وہ بھی علم ہوگا، اطلاع ہوگی وہ بھی علم ہوگا، ٹھیک ہے، انباء الغیب ہوگا وہ بھی علم ہوگا۔ صرف اب میرا لفظ بحث ہو رہی ہے لفظ پر۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک آیت پیش کی، وہ اللہ کا معلوم تکن تعلم، سورہ نساء کی آپ نے جو 113 نمبر پیش کی، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ والی آیت کو اگر کمپلیٹ کر دیں گے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 179، نہیں آپ نے مقدمہ جو رکھا تھا اسی آیت پر رہے گا نا؟ نہیں، میں سورہ آل عمران کی آیت پہ رکھا ہوں میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کو وہی آیت بتایا میں آپ کو، سورہ آل عمران۔ اچھا، ہمارا موقف جان لیجیے، پھر انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں۔ ہمارا موقف یہ ہے، میں آپ کو بتا دیا کہ میں سنی بریلوی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، کل بھی بتایا تھا آپ کو، اب بتایا اور میں نے بتا دیا تھا آپ کو، میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ میرا نام فاروق رضا ہے نا، ٹھیک ہے، تو میرے نام سے ظاہر ہے کہ بھائی میں سنی بریلوی ہوں۔ میں نے بھی آپ کو کل بتایا تھا، شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ میں مسلک اہل حدیث سے میرا تعلق ہے۔ اہل حدیث ہے، اچھا، تو اہل حدیثوں کا کیا ہے؟ موقف، اچھا موقف، بتائیے۔ کل بتایا تھا نا میں نے آپ کو اہل حدیث، میں نے کیسے بتایا کہ بھائی ہمارا
اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، تو ویسے آپ بتائیے کہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، بتائیے ابھی۔ نہیں جناب، اہل سنت والجماعت تو آپ ہے ہی نہیں، اصل اہل سنت والجماعت تو اہل حدیث ہی ہیں۔ وہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، ابھی تو معاملہ آپ کے کہنے معاملہ سے بھی اس پر نہیں ہوگا ہے۔ نا۔ نہیں، آپ ہیں غلط اہل کہہ رہے ہیں حدیث، آپ بولیے۔ میں نے کہا نا اصل اہل حدیث اہل سنت وہ والجماعت سب ہی ہیں۔ فالتو باتیں ہیں، آپ اہل حدیث ہیں وہ کہیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیے آگے۔ ہاں تو آپ کے نزدیک فالتو ہوں گی نا، جو قرآن حدیث سے تعلق رکھتے ہیں اسی کے نزدیک وہ ہر فالتو نہیں ہوتی وہ فرقے بات۔ والے نے قرآن بھی چھاپا ہے، حدیث بھی چھاپی ہے۔ جتنے بھی فرقے آپ گناؤ میں بتاؤں گا، ان کے مولوی نے قرآن بھی چھاپا، قرآن کا بھی ترجمہ کیا، قرآن کی بھی تفسیر کی، حدیث کی کتابیں بھی چھاپی، ہر فرقے والے نے، سمجھ رہے ہیں؟ جی بولوں اب؟ ہاں، تو آپ اہل حدیث کا موقف کیا ہے وہ بتائیے۔ ہاں، سننے والے سنیں گے نا تو یہی سوچیں گے کہ زیادہ تو آپ ہی بولے، 70% آپ بولے، 30% میں بولو، میں بولتا ہوں تو بیچ میں بول جاتے ہیں، مکمل کرنے نہیں دیتے۔ آپ بولیے، آپ اہل آپ حدیث نے کا موقف بار ہے، بار بولیے آپ۔ اتنا گھما رہے ہیں آپ لندن پاکستان میں، صرف چھوٹا سا آپ سے سوال کیا کہ میں اہل حدیث ہوں اور میں ہی اہل سنت ہاں والجماعت نہیں، ہوں، یہ بتا فالتو لیجیے۔ بات ہے نا، تو پھر یہ بات ہی فالتو ہے تو میں پھر ایگری کروں کیوں؟ جناب اگر فالتو ہے تو آپ جب کیوں بات ہی پوچھ رہے ہیں فالتو ہم سے؟ اور جھوٹی ہے تو مجھ پہ ایگری کروں کیوں؟ تو یعنی آپ جھوٹوں سے پھر دلیل کا مطالبہ کریں گے؟ ارے میں تو بھائی سارے فرقے والوں کو جھوٹا مانتا ہوں، ارے تو آپ کے آپ لیکن ہیں پھر بھی میں ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے ان سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی تمہارے ہی لوگ ہیں، تم تو ان کو سچا مانتے ہو نا، تو دیکھو یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ارے مشکور آگے صاحب، بڑھیے۔ چلو خیر چھوڑے۔ اہل سنت والجماعت اہل حدیث نہیں، فالتو بات کرنا ہی نہیں بالکل۔ پوچھتے ہی نہیں مت۔ اہل اب سنت جب پوچھ والجماعت لیا تو میں ہوں، مکمل۔ آپ اہل حدیث ہیں، نہیں، آپ اہل بات ختم بدعت ہو ہیں گئی۔ جناب، اہل رائے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ کا میں نے سہارا آپ نہ کی لیں۔ کئی مسجدیں بمبئی میں دیکھی ہے، اس پہ مسجد اہل حدیث لکھا ہے۔ بھاڑ میں ڈالو انہیں اور آپ بھی بھاڑ بھاڑ میں میں کیوں جائیے۔ ڈالوں؟ صرف مجھے یہ بتائیے، آپ اہل جتنی میں رائے نے ہیں، اہل مسجدیں سنت دیکھی نہیں ہے نا، کہیے۔ مسجد اہل ارے حدیث یار، دیکھی ہے، مسجد چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں آپ جتنے اہل رائے مدرسے ہیں، میں نے اہل دیکھے سنت ہیں، نہیں۔ مدرسہ اہل حدیث، مدرسہ سلفیہ، وہ جو دلی میں تمہاری کانفرنس ہوتی ہے وہ اہل حدیث کانفرنس، سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ۔ اہل ان سنت کانفرنس نہیں ہوتی ہے تمہارے یہاں پہ، اہل اہل سنت اور سنت اہل مسجد حدیث نہیں میں ہوتی ہے کوئی تمہارے فرق یہاں ہی پہ، نہیں، کوئی فرق ہی اہل نہیں ہے۔ سنت مدرسہ نہیں ہوتا، اس سے ثابت ہی یہ ہوتا ہے کہ تم ہو ہی نہیں تو کرو گے کیوں بھائی؟ اہل سنت اور تو اہل فالتو حدیث بات میں نہ کوئی کرو، فرق ہی نہیں ہے۔ فالتو بات نہ کرو، اہل حدیث کا موقف بتاؤ اور جو ٹاپک ہے اس پہ قائم رہو۔ دیکھیں اہل الرائے صاحب، میری بات سنیں، آپ تو اہل سنت ہے ہی نہیں، اہل الرائے ہیں۔ وہ آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے نا، خیر چھوڑے جانے۔ تو آپ اہل حدیث ہے، آپ بس بات ختم ہو گئی۔ آپ نے کہا، آپ نے یہ آیت پیش کی تو سورہ عمران کی، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا۔ ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب اتنا دیا جتنا قرآن میں وقتاً فرداً اللہ کے رسول کو واقعہ پیش آیا۔ تو صحیح بات ہے، صحیح عقیدہ ہے آپ کا، مسئلہ کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، آگے بتا رہے ہیں نا، لیکن آپ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم غیب دیا، اشکال اس پر ہے، اس پہ دلیل دینی ہے آپ کو۔ مطلب آپ اہل حدیث کا ماننا یہ ہے، غالباً آپ کا نام آپ نے عبداللہ بتایا تھا لیکن ٹرو کالر پہ محمد رضا شو کر رہا ہے، اب جھوٹا سچا وہ آپ کے اوپر ہے۔ جی میرا نام محمد رضا بھی ہے، عبداللہ میری۔ ہاں وہی میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ابا کا نام فالتو مت بولنے، عمر بھی ہے، فاروق بھی ہے نا، آپ کے بہت سارے ابا کے نام ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ سب جانے دیجیے۔ میرے ابا تین ہی ہیں صرف، میں نے آپ کو آدم اسی لیے پہلے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہ شاہد۔ جو اپنا نام ہی جھوٹا بتاتا ہو اس کے ارے جھوٹے یار ہونے میں فالتو بات نہ کیا کریں، چلے شک کیا مکانا جائے، بما یکن سمجھ ثابت رہے ہیں، کریں۔ اسی لیے میں آپ کو بولا تھا یہ ایک مومن وہ کی جانے زبان ہے جو دیجیے۔ تم کو دوبارہ بتا بھی دیا۔ مطلب آپ اہل حدیث کا ماننا یہ ہے، محمد رضا عرف عبداللہ اہل حدیث کا ماننا ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا وقتاً فوقتاً، جیسے واقعہ پیش آتا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، ایک ساتھ نہیں دیا، جیسے موقع ہوا ویسے دیتا گیا، لیکن جب قرآن پاک مکمل ہوا
تو آپ کا علم غیب بھی مکمل. اچھا آپ کا اتنا ماننا. اب آپ کا ماننا یہ ہے کہ بھائی میں علم غیب تو مانتا ہوں, بعض علم غیب, ما کانا وہ ما یکون کا نہیں مانتا ہوں, کل نہیں مانتا ہوں, یہی ہے نا آپ کا کہنا؟ جی اب سمجھے آپ. ہاں, تو یہ بہت بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ کم سے کم آپ بعض علم غیب تو مانے, مطلب کافر ہونے سے بچ گئے. کیونکہ اگر کوئی بعض علم غیب کا انکار کرے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. ہم نکالیے حدیث. ارے سنیں تو جناب, آپ کا ہو گیا اب ما موقع, کانا وما یکون کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دلیل. مجھے تو بولنے تو دیجیے نا, میں جب مطالبہ کروں گا تبھی تو دیں گے نا, بغیر بتائے دے دیں گے. اچھا بول دیے پھر. آپ نے کہا کہ میں کافر ہونے سے بچ گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس مسئلے پہ, کیونکہ آپ باقی کا عقیدے تو آپ کے معلوم نہیں مجھے فی الحال, تو جس پہ بات ہو رہی ہے اس مسئلے پہ تو کافر ہونے سے بچ گئے آپ. میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کافر ہونے سے بچ گیا کیونکہ میں بعض علم غیب کو مان گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ قرآن جہاں پر مکمل ہوا, اللہ کے رسول کا علم بھی وہاں پر غیب بھی مکمل ہو گیا, علم غیب. یہ بات سچ ہے نا؟ بالکل سچ ہے. اگر ہم آپ کو ایسی حدیث دکھا دیں کہ اللہ کے رسول کے قرآن مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے خطبات دیے ہیں, تو وہاں سے پھر کیسے آپ تطبیق کریں گے؟ تطبیق کرنا میرا کام نہیں ہے, محدثین, مفسرین, علماء, محدثین فقہا کا کام ہے. ہاں ٹھیک ہے, میرا کام آپ نہیں ہے مجھے تطبیق کسی کرنا. محدث یا کسی مفسر سے دکھائیے گا کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد جو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دوران خطبہ دیا تھا, اس خطبہ میں جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی ہیں اس کو آپ تطبیق کیجئے گا کہ وہ تو قرآن کے بعد, کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جہاں پر قرآن مکمل ہوا وہاں علم غیب مکمل ہو گیا. حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارے سنیں تو, میرے بات تو سن لیں. آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ تو بتا رہا ہوں ارے تو کہ سن تو حضور لیجیے, صلی میرا اللہ سوال علیہ تو سن لیجیے. وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم ہے. اس پر میں آپ کو ایک بخاری کی ایک مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں, باقی اور تو بہت ساری ہیں. پھر آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حدیث تو آپ بعد میں پیش کریں گے. ہیلو, ہاں بولیے. میں نے کہا آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ جہاں پر قرآن مکمل ہوا وہاں رسول اللہ کا علم غیب مکمل ہوا, تو آپ کیا مانتے, مکمل نہیں ہوا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں, بعد میں بتاؤں گا. آپ سمجھ نہیں پایا. نہیں, آپ سے میں سمجھ گیا, آپ نے کہا نہیں قرآن سمجھے مکمل ہوا وہاں علم غیب مکمل ہو گیا, یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ نہیں چلو سمجھے. سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ. آپ نے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا, تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. بعض بتایا وقتاً وہی نا فوقتاً بابا, بعض علم غیب دیا, تھوڑا تھوڑا, وقتاً فوقتاً, جو قرآن سے ثابت ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. جی, تو جب قرآن مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض علم غیب بھی مکمل ہو گیا, جتنا اللہ نے بتایا. آپ نے کہا کہ جہاں پر قرآن مکمل ہوا وہاں پر اللہ کے رسول کا علم غیب مکمل ہوا. ہاں, تو جتنا اللہ نے علم غیب دیا اتنا مکمل ہوا نا. ہوا نا, قرآن کیوں آپ دلیل بنا رہے ہیں نا. سنیے, جتنا اللہ نے دیا اتنا مکمل ہوا. تکمیل قرآن کو ابھی آپ جملہ نہ تکمیل قرآن پہ کہا تھا کہ جہاں پر تکمیل قرآن ہوئی, قرآن مکمل ہوا, وہاں پر اللہ کے رسول کا علم غیب مکمل ہوا. تو کتنا علم غیب مکمل ہوا, جتنا اللہ نے دیا. جو آپ نے کلی کہا تھا, ابھی کہا کہ تمام جتنا تبدیل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ہاں, اہل حدیث کے سامنے ہی خوف ہوتا ہے, ایسے ایسے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں. نہیں, وہ آپ کے بہت سارے بڑے بڑے مولوی مجھ سے تھراتے ہیں, کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں, میرا نمبر بلاک کر کے رکھا ہے. اتنے بات کرنا نہیں, بالکل کانپتے ہی ہوں گے جناب. جدید انصاری نے مجھے بلایا تھا ممبئی سانتا کروز میں, جب میں گیا تو فون سوئچ آف کر دیا تھا اس نے. آ جاؤ پھر دلی آ جاؤ, محمد ایسا خوف ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات کرو ہی مت تم. جرجیس مولانا کی آئی آر سی اورنگ آباد میں فون کر کے پوچھ لینا کہ فاروق رضا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, اور تم نے اس کا ویڈیو بند کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا, وہ پوچھ لینا وہاں پر. آگے چلے, آگے ممبئی میں جو تمہارا کفایت اللہ ثنا بلی کرلا میں آئی سی سی کر کے سینٹر چلاتا ہے, اس سے پوچھ لینا کہ بھائی تم نے ڈیبیٹ ختم کی تھی یا فاروق نے ڈیبیٹ ختم کی تھی. تو فالتو بات کرنا ہی نہیں, میں اسی لیے بولا کہ فالتو بات مت کرو. فالتو میں کرو, آپ ڈرتا کون ہے وہ میں آپ کو بتا دیا. ابھی فون کر کے پوچھ لو, یا تمہارے مولوی کو لائن پہ لو, منع کر دے گا وہ.
جلال الدین یہ تو قاسمی آپ نے میرے خود آواز اقرار سن کر کیا کے نا رکھ دیتا کہ ہے. سلفیوں کے سامنے آپ کی زبان گر جاتی ہے. نہیں تو میں یہ خوف بتایا ہے نا. جیسا آپ کو لگا ویسے وہاں پہ زبان ہم گئی. تو حق بولیں گے تو ہم تو باطلوں میں بھی حق بولیں گے, ہماری زبان نہیں لڑکھڑائے گی انشاءاللہ. اچھا آگے چلو, مکمل کرو کہ کہاں پر مکمل ہوا ہالووین علم غیب. پارٹی ہوئی سعودی عربیہ میں, ارے یار کہاں تم گئی ادھر ادھر تمہاری کی زبان؟ بات مت کرو. زبان کہاں گئی تمہاری؟ پورے اہل بدعت جو ہیں, پوری بریلویہ بدعت کی طرف مرتکب ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہالووین چھوڑو نا. ارے یہاں وہی بات میں کرو, کہہ انڈیا رہا میں تھا, رہتے ہو, پورے انڈیا کی بات اہل کرو. بدعت وہابی اہل حدیث سلفی نجدی غیر مقلد کہلانے والے آپ سن سکتے ہیں بیچاروں نے اپنی وہاں زبان پر کو ہالووین پارٹی متبدل منائی. وہ کرتے کہاں ہوئے پہ؟ کہا ہے کہ میری اس زبان لڑکھڑا مقدس رہی تھی شہر میں سلفیوں کے سامنے. سعودی عربیہ میں. اب سوائے ان کو لیکن وہاں پر تعلیم کے کوئی کچھ جواب نہیں مل دیا رہا, گیا. بیچارے تو بہت پورے فالتو پھنسے. بات کرو ہی نہیں کہ ہم بے تو خوف ہیں, آپ ہم کر رہے ایسے ہیں. میں کر فالتو دوں, بات نہیں آپ کرنے کا. سیدھا سیدھا بتائیں کہاں پر مکمل ہوا. ہاں, جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا اتنا قرآن کے مکمل ہونے پر مکمل ہو گیا. یعنی قرآن یہ کے تو آپ بھی مکمل مان رہے ہیں. دلیل قرآن ہے نا آپ کے, اللہ کے رسول کا مکمل علم غیب کی. قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. ہم بھائی ہم منکر اہل حدیث فرقہ نہیں ہے ہمارا. ارے ابھی سنو, یا تو چینج کرو, کہو کہ ہماری قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے, اور پھر یہ بتاؤ کون سی حدیث پہ مکمل ہو. ہمارا ہاں, قرآن بھی ہم مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ارے مجھے اجماع وہ بھی ہم بتاؤ, یہ مانتے ہیں, مانتے ہیں یا مانتے نہیں, سیدھے قیاس سیدھے بھی ہم بتاؤ, ادھر مانتے ادھر ہیں. مت جان, ادھر مت جاؤ, ادھر سیدھی سیدھے آپ بات کو کرو. مطلب بتا دیا کہ ہم قرآن حدیث اجماع قیاس ان چاروں کے ماننے والے اللہ ہیں. کے رسول کا علم غیب جو مکمل ہوا ہے وہ کون سی حدیث پہ ہوا ہے, کون سی قرآن کی آیت پہ, وہ بتائیں. تکمیل قرآن پر آپ نے کہا تھا, ابھی وہاں سے بدل گئے, پھر حدیث کو ایڈ آپ کر دیا. نکالیے کون سی حدیث نکالیں گے آپ؟ میں کیوں نکالوں گا, پڑھو آپ, مجھے کیا کرنا. نہیں, جیسے آپ پڑھیں گے تو آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں, عربی پڑھیں گے نا تو ارے اچھا آپ لگے گا پڑھو, عربی سن کے. آپ پڑھو, آپ پڑھو, آپ نکالو فالتو صحیح مسلم حدیث نمبر 7267 نکالو. پڑھیے, میں سن رہا ہوں آپ. نہیں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں نا, پڑھیے آپ پڑھیے. عربی کے اسٹوڈنٹ ہو نا. نہیں آپ پڑھیے, ارے نکالو بابا. ترجمہ کر دو نا, جب مجھے لگے گا کہ یہاں پر عربی کی ضرورت نہیں تب میں ایسے نہیں دوں گا. بابا, کیسے لگے گا؟ پڑھیں, جلدی پڑھیں. مطلب نکالنے میں پرابلم کیا وہ بتا دیجیے صرف. نکال لوں گا, پڑھیں گے آپ. اچھا ہاں نکال لیجیے, پہلے آپ نکال لیجیے. نمبر بتاؤ. 7267 نکال لی. چلو ہاں پڑھیے اب. حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ منبر سے اترے, ہمیں نماز پڑھائی, پھر دوبارہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. پھر آپ اترے اور نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. آپ نے جو ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتا دیا. ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے. تب اس حدیث کا جو عربی ہے, جو ہوا اور جو ہونے والا تھا, اس کا عربی نکالیے اس میں سے. جس میں نکالا ہوں. نزل فصلى ثم صعيد المنبر خطبنا حتى هذا الأسرة ثم نزل فصلى بصعيد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلنا. اس میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. کیا اس میں تو کہیں پر بھی نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں لفظی معنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر و سعید المنبری, اللہ کے رسول ممبر پر فجر میں جلوہ افروز ہوئے. فخطبنا, اور تمام کو خطبہ دیا. حتی, یہاں تک کہ حضرت الظہر فنزل فصلى ثم سعید المنبری فخطبنا حتی حضر
उसूल सुम्मा नज़ला फसल्ला सुम्मा सईद मिंबरी फ़ख़तम हत्ता गरबत शम्सी व अखबरना बिमा काना बिमा हुआ काइनुन फ़अलमु अहफ़ज़हुमा। इसमें कहीं पर भी लफ्ज़ नहीं है मा काना व मा यकुन का। बस इतनी हदीस। हाँ, आपने नंबर बताया ना, क्या बताया था? रुकिए मैं निकाल लेता हूँ। 7267। आप वही खोल रखी है मैंने। वही खोलिए आपने, मैं आपके ऐप से निकालता हूँ, रुकिए। चलो ठीक है, मैं समझ गया ये हदीस आपने पेश की। नहीं बोलो इस हदीस पर। ऐसे कैसे समझे आप? मैं कुछ बोलूं? नहीं अभी नहीं, जब तक हदीस चलो मुकम्मल नहीं होती कैसे चलो बोलेंगे? ठीक है, जो पढ़ना पढ़ दो। मैं निकाल लेता हूँ ना। नहीं, मैं अगर मुझसे आप ये पूछ रहे हैं कि वहाँ पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ होगा तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे लफ्ज यही इस्तेमाल होगा माकाना व मा यकून। तो फिर ये क्यों नहीं पढ़े आपने? नहीं, इसमें नहीं है ना जो आपने अच्छा बताई। इसमें नहीं है तो दूसरी वाली में होगा। दूसरी वाली निकालो, चलिए। आप ही बता दो कौन सी है। 7265 निकालिए। इसमें है क्या? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर ये बुखारी शरीफ वाली निकालिए। फिर अगर मुस्लिम शरीफ में आपको नहीं मिल रहा है नहीं, आपने 7265 बताई है ना। नहीं वो दूसरी है, उसमें ये लफ्ज नहीं है। बुखारी की बताइए। जब खुद लफ्ज नहीं आप कह रहे हैं कि लफ्ज में ढूंढ। एक मिनट भाई, हमें पता है जनाब, मुस्लिम में नहीं है। एक मिनट भाई, बुखारी का नंबर बता। एक मिनट मैं ही निकाल लेता हूँ ना। बुखारी का नंबर बता दो ना। हदीस नंबर 6267 बताया था ना पहले मैंने। 7267 बताया था। 7267। रुकिए जब मेरे ऐप में निकालता हूँ अभी मैं। इतनी आप लंबी तवील कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ ना वहाँ पर। जब पे नहीं जाना है मुझे। वहाँ पर लफ्ज मकाना व मायकुन में मान रहा हूँ, अब इस पे बात कर लेना। तो मान रहे हैं ना माँ का नाम व मायकुन। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हमारा हूँ। ये अकीदा है कि हुजूर को माँ का नाम व मायकुन का इल्म है। तो अब क्या बस उसमें ठीक है मसला ना। क्या हो गया? ठीक है, बात खत्म हो गई ना, अब मैं बात करूँ कुछ। तो मैंने तो आपको हदीस बता दी, आप इनकार अब करोगे? मैं बोलूँ ना, आप कुछ बोलने देंगे? आपसे मैंने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल का इल्म कुल्ली कहाँ पर हुआ मुकम्मल, तकमील बताएं। आपने तकमील में ये हदीस पेश की, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से आप मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम का इल्म हो गया था? तो यहाँ पे तो सहाबा किराम तो कह रहे हैं कि जो हुआ और जो होने वाला था वो सबकी खबर दे दी हमको। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से मान गए ना कि यहीं पर अल्लाह के रसूल तो के इल्म के मुकम्मल हुआ। नहीं और भी हदीसें हैं, ये भी अरे यार मैं कह रहा हूँ सबसे जो आखिर में अल्लाह के रसूल का इल्म के मुकम्मल हुआ वो बताओ, वो कौन सी हदीस है? अबे ये हदीस में तो साबित हो रहा है ना। तो ये यहाँ से यानी आगे से फिर कोई हदीस आएगी, आयत आएगी, वो फिर साबित होगी या नहीं है? मैंने क्या कहा कि जैसे अल्लाह ताला अमेरिका को बर्बाद करने की ताकत रखता है लेकिन अभी तक किया नहीं, तो क्या तुम ये इससे अकीदा बनाओगे कि देखो अल्लाह ताला तो बर्बाद कर ही नहीं सकता माज़अल्लाह? नहीं ना, वो मेरे रब के इल्म में शक नहीं है ना मुझे। और जो अरे सबसे बड़ा काफिर होगा वही अकीदा रखेगा। इसी तरीके से इसीलिए मैं कह अगर रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गैब की खबर हमको ना बताई तो इससे ये कहाँ साबित होता है कि उनको नहीं मालूम था? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने ये हदीस पेश की है, इसमें वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि जो अल्लाह के रसूल ने इब्तिदाए खल्क से लेके इंतहाए आखिर तक तमाम बता दिया, यानी उसमें तमाम शुमार हो गया ना, यानी जो होगा वो भी शुमार हो गया। का मतलब यानी जो शुरू से बिल्कुल दुनिया बनने से पहले, मतलब पहली शय की जो मकाना वमा यकुन, जो पहले कुछ हो चुका पैदा हुई, होने वाला, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है, तमाम की खबर दी ना अल्लाह के रसूल ने। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर, नहीं आदम अलैहिस्सलाम का दौर तो बाद में आया। तो जन्नत और दोज़ख का माना फिर क्या है? इससे पहले पहली चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा की इब्तिदाए खल्क है ना। अच्छा चले ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद फिर दूसरी चीजें बनाई, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, इंसानों में पूछा क्योंकि आपने जन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि जन्नत और दोज़ख में तो इंसान ही जाएंगे ना। जो अल्लाह ताला की तख्लीक है उसमें सिर्फ इंसान नहीं है। चलो ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि तख्लीक है, तख्लीक यानी अरे भाई इब्तिदाए खल्क मतलब
چلو ٹھیک ہے، تخلیق مان گیا. اب میرا اس میں سوال ہے کہ یہاں سے مکمل ہوا نا اللہ کے رسول کا علم غیب؟ یہاں حدیث میں تو یہی بتایا جا رہا ہے صحابہ چلو کرام ٹھیک. کے ذریعے سے. ہاں اب مجھے یہ بتا دو ہاں. کہ یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ یعنی تمام کا علم بتا دیا. ہاں تو مسلم شریف میں اس میں ہی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ہاں تو تمام بے ہوش ہو جائیں گے. ہاں میں اٹھوں گا، ہاں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے. ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں لا ادری لا اعلم، میں نہیں جانتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اٹھے یا میں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اٹھا. ہاں. اب اس سمے مجھے بتائیں، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، آپ تطبیق کریں گے، سنیں آپ تطبیق کریں گے، حدیث تو ٹکرا گئی پھر. اب تو بقول آپ بتائیے کیا کریں گے. اب آپ اس میں بتائیے تطبیق. کیا کیا جائے، کس کو مانا جائے، کس کو انکار کیا جائے. ارے وہ تو میں مانوں گا، نہیں مانا نہ مانا یہ بتاؤ، اس سے تطبیق دونوں کیسے ہی کریں گے مسلم آپ؟ شریف کی حدیث ہے. اب کیا کیا تطبیق جائے؟ کرو، تطبیق کرو اللہ آپ. تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. اور جی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جو تمہارے پاس آیت کا جواب ہے وہاں پر وہی حدیث کا جواب ہے. جی. بتاؤ میں جواب. بولوں آپ نے یہ جو آیت پیش کی اس سے تو اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اس سے واضح طور پہ ثابت ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے پوچھ رہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اللہ کے علم پہ آپ کو شک ہے؟ مجھے کہاں شک ہے، شک تو آپ کو ہے. اختلاف کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، تو جی اختلاف نہیں ہے اس میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جواب تو اختلاف تو اللہ کے اس کا رسول کے علم غیب میں ہے. کہ جب اب اللہ جواب کیوں نہیں تعالیٰ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب اللہ اس کا جواب تعالیٰ یہ ہے جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر بھی تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہے. جی آپ کی بات ہو گئی. تو اگر کیا ہے پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی ان کو علم نہیں، تو اصول ایک ہی ہوگا، وہ پھر ٹپر ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک اصول بناؤ گے وہ ابا پہ الگ فٹ ہوگا، اماں پہ الگ ہوگا، بھائی پہ الگ، بہن پہ الگ، ایسا نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ لا عالم؟ کیا ہے، کیا ہے پوچھنا اس بات کی ہے. اگر کسی سے پوچھو کہ کیا ہے یہ، اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ بھائی اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تجدید ایمان ہے آپ پر. میں نے کہا وہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا لا عالم کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا لا عالم، ایسا نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کہا لا عالم. آپ کو کہا کہ جب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ بھائی سامنے والے کو معلوم نہیں ہے تبھی تو پوچھ رہا ہے. نہیں ضروری نہیں ہے، دنیا میں تو یہی لیا جاتا ہے اس کا مطلب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں جب جائیں گے تب معلوم پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا لیا جائے گا. دنیا کی مثل سے سمجھو گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن اتارا تو دنیا میں ہی سمجھوں گا میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا نا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. تو نہیں ہے نا، کون کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل موجود ہے؟ وہ تو مشرک ہوگا. اختلاف بھی تو نہیں ہے نا اس کے واقعے کے آنے کے بعد بھی مثل موجود ہے، وہ تو پکا مشرک ہے. اس واقعے کے آنے کے بعد بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے. نہیں اختلاف ہے. اختلاف تو ہم کو نبی پر بھی نہیں ہے یہ حدیث سننے کے بعد. ارے کیوں نہیں ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول کے بعد فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو اللہ کے رسول کی زبان پہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کو کیوں نہیں ہے؟ پھر اس میں لفظ ہی نہیں ہے لا عالم کہ میں نہیں جانتا. کیا ہے یہ تو لفظ موجود ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا لفظ موجود ہے لا عالم میں نہیں جانتا، لیکن یہاں پر کیا ہے کا لفظ موجود ہے نا. میں نے کہا نا کیا ہے سے اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ اللہ نہیں جانتا. تو لا عالم سے بھی مراد یہ نہیں ہے جو کہ حضور یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ مجھے واقعی نہیں معلوم ہے، وہ تو امت کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہوگا. یہ جو آپ نے تشریح کی ہے پھر بتائیے کس سے کیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ حدیث کو لے کر کے کون سے امام نے کہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ تشریح آپ مت کریے. سنا رہے کوئی نہ کوئی محدث، کوئی نہ کوئی مفسر
मुझे कोई नहीं, तफसीर कोई अल्लाह फकीर के रसूल की सुने, बता मुझे दीजिए। अल्लाह के रसूल की जुबान के आने के बाद किसी मुफस्सिर की जरूरत ही नहीं है। जब वाकई अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया अल्लाह आलम हूँ, तो मुझे क्या तो कुरान जरूरत है, के आने मुफस्सिर बताएंगे। तो कुरान के आने के बाद फिर कुरान में लफ्ज तो दिखाओ, नहीं, ला सुनिए आलम ना, हूँ, वो नहीं पूछ मुहक्किक रहा हूँ। साहब, ला आलम हूँ दिखाएं कुरान लफ्ज के कहाँ पर आने है? के बाद क्या उसकी तफसीर की जरूरत है? अरे वो छोड़ें तफसीर नहीं, की, नहीं। मैं कह रहा हूँ जब ना, 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 वाक़ियतन ना, अल्लाह के ना। रसूल ने फरमा दिया ला आलम हूँ, तो इसके लिए अल्लाह मुफस्सिर के की नबी जरूरत की पड़ेगी। जबान को समझने के लिए आप कह रहे हैं कि हमें किसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम समझेंगे। बिल्कुल समझेंगे मेरे नबी की बात। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा तो दिया, ये अल्लाह कुरान ताला नसीहत की के लिए बात भी अल्लाह ने जो है आसान कुरान कर की दिया। बात है, तो जब नबी की बात के लिए किसी की जरूरत नहीं तो अल्लाह की बात के लिए भी किसी की जरूरत नहीं। तो फिर क्यों जा रहे हैं आप? तो अरे छोड़िए फिर आपने आप। छापी ना तफसीर इब्ने कसीर, कौन अरे छापता है? मैं छापता हूँ कि आप छापते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तफसीर इब्ने कसीर में क्या इमाम इब्ने कसीर ने कुरान में अपनी बात घुस दी, अरे या तो इब्ने कसीर ने लेकिन ये कह भाई दिया, इमाम इब्ने कसीर अल्लाह ने ये का कह दिया कि अल्लाह कुरान आने तबारक, के अरे बाद सुने, तफसीर इब्ने इमाम कसीर इब्ने की कसीर ने, जरूरत है हाँ, ही नहीं। इमाम इब्ने कसीर ने ये कह दिया कि अल्लाह कुछ के ना, रसूल अरे जहाँ फरमा काहे रहे हैं ला क्यों? आलमू, वहाँ पे ये कह दिया कि आलमू, अरे अल्लाह के उनको नबी नहीं जानते, पहली तो इब्ने बात तो कसीर ने उनको बदल मालूम दिया। कैसे हुआ किसको? कि भाई ये कुरान की आयत के नीचे मैं ये हदीस फिट करूं? ये अल्लाह ने कहाँ पे हुक्म दिया उनको? किसने? इब्ने अल्लाह कसीर के को कहाँ बंदे। हुक्म मिला कि भाई ये आयत पर? तफसीर राय तो मानते ही नहीं है, तफसीर भी रिवाया मौजूद है उसमें। अरे तो भाई किसने उनको अरे हुक्म यार दिया था? जाहिलो तुम,